ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فقیر اور حقیر سا بندہ جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ گجرانوالہ وہاں خطبہ جو ہے وہ دیتا ہوں. آپ لوگوں کی محبت آج مجھے یہاں پر کھینچ لائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موسم کی شدت کے باوجود ہماری یہ جو حاضری ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہاں میرا جو خطبہ جمعہ ہے وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور یوٹیوب چینل پر چلتا ہے، تو میں نے اسی موضوع کو یہاں پر تسلسل کے ساتھ چلانے کی نیت کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کرنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے اندر اس وقت انسانوں کی تعداد تقریباً 7.5 ارب کے قریب ہے. 6 ارب جو ہیں وہ پیدائشی کافر ہیں اور 1.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں. یعنی کافروں کی جو تعداد ہے وہ 2/3 سے بھی زیادہ ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الکفر ملت واحدہ. اسلام کے مقابلہ میں کفر جو ہے وہ ایک ہی دین کی گروہ کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی اسلام اور مسلمان دشمنی میں یہودی، نصرانی اور ہندو اور دیگر جو کفار ہیں وہ سب ایک ہیں. پوری دنیا کے جو کافر ہیں اپنے مالی اور دیگر جو ان کے وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں.
اور وہ دو چیزوں پر محنت کر رہے ہیں۔ کتنی چیزوں پر؟ دو۔ پہلی جو چیز ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام اور قرآن اور سنت کی جو محبت ہے وہ آپ کے دلوں سے نکال دے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی اگر انسان کے اندر سے نکل جائے، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ اللہ کی توحید نکل جائے، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت نکل جائے، صحابہ کرام ان کی عدالت اور احترام اور ان کا ایمان اور وہ ابلاغ رسالت ہے، یہ چیز نکل جائے، قرآن کی محبت نکل جائے، قرآن کو نعوذ باللہ وہ سچی کتاب نہ سمجھے یا وہ حدیث اور سنت کا انکار کر دے، یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک چیز بھی اگر نکل گئی تو سمجھ لو کہ ایمان اور اسلام جاتا رہا۔ دوسری جو چیز ہے وہ آپ کے بچوں کو، جوانوں کو، آپ کی بچیوں، ہماری بچیوں کو، ہم سب کی اولادوں کو دین سے، ایمان سے، اخلاقیات سے بلکہ انسانیت سے منحرف کرنے کے لیے ان کے اندر 2 چیزیں بھری جا رہی ہیں۔ ایک مال کی ہوس اور دوسرا جو ہے وہ جنسی خواہشات، جنسی بے راہ روی، زنا، فواحش، اور ہمارا سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہمارا سلیبس، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیاں، سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی روح کے اندر ہم سب کو بہا رہے ہیں۔ بچوں کے جو کارٹون ہیں، جو ڈرامے اور فلمیں ہیں، جو ہمارے گھروں میں ہمیں دکھائے جاتے ہیں، اس کے اندر جنسی بے راہ روی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام کے اندر جو پاکیزہ اور تقدس والے رشتے ہیں کہ بھابی جو ہے بڑے بھائی کی بیوی وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، بہو بیٹی کی طرح ہوتی ہے، اور ان ڈراموں کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ دیور کا بھابی سے معاشقہ ہے اور سسر کا بہو سے معاشقہ ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی گندگی جو ہے وہ اونڈیلی جا رہی ہے۔ حضرات، ہمارے مذہبی ادارے اور مذہبی جو جماعتیں ہیں ان کا بھی جو رویہ ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے۔ بہت تھوڑے علماء اور لوگ ہیں کہ جو امت کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو درد کے ساتھ اس فکر میں ہے کہ ہم نے معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے، نبی علیہ السلام کی رسالت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے، قرآن کی رفت کے لیے، حدیث کی حجیت کے لیے زندگی گزارنی ہے، محنت کرنی ہے، اور اسی طرح ہم نے پاک دامنی کے سبق عام کرنے ہیں، حلال اور حرام کا جو فرق ہے وہ نمایاں کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، حلال اور حرام کا جب تک فرق رہے گا انسان ہے، جب حلال اور حرام کا فرق مٹ جائے تو پھر انسان اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا، بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اب ان تمام باتوں میں سے سب سے اہم بات جو ہے وہ مرکزی نقطہ کیا ہے کہ 1.5 ارب کے قریب جو مسلمان ہیں وہ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے شرک کے اندر ڈوبے ہیں؟ آپ میں پڑھے لکھے افراد بھی بیٹھے ہیں، پنچایتی بندے بھی ہیں، ونڈ لگانے والے بڑے دنا بھی ہیں، کتاب و سنت کے محکم آیات پر جم جانے والے سادہ افراد بھی ہیں۔ میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر، بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ آج میں نے بڑے بڑے اہل حدیث گھرانوں کو دیکھا ہے کہ شرک چور دروازوں سے ان کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ ہر دوسرا اور تیسرا آدمی جو ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ جی بندش ہو گئی ہے، کام نہیں چل رہا، بندش ہو رہی ہے، پیسے نہیں آتے، بندش ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہوتا، بندش ہو رہی ہے، اولاد نہیں پیدا ہوتی، بندش ہو رہی ہے، بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، بندش ہو گئی ہے۔
لمحہ بھر کے لیے سوچیں، کائنات کے اندر کیا کوئی ایسی ہستی ہے کہ اللہ آپ کو رزق دینا چاہتا ہے اس نے روک لگا دی ہے؟ اللہ آپ کی اولاد کے رشتے کرنا چاہتا ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ پر بھی غالب آ گیا ہے۔ حضرات، یہ جو نظریہ ہے یہ شرکیہ نظریہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ہر فرض نماز کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ نے اگر فائدہ کرنا ہے کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ نے نقصان پہنچانا ہے تو کوئی فائدہ نہیں کر سکتا۔ جو بادشاہ تھے دن چڑھنے سے پہلے اللہ نے ان کو زیرو کر دیا۔ ہمارا ایمان ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو دوستو، کوئی بگڑتا ہے بگڑ جائے، کوئی جڑتا ہے جڑ جائے، کوئی دور ہوتا ہے ہو، تجھے حکم عذاب لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، ان کے علماء، ان کے قراء اتنے شاٹ ہو جاتے ہیں کہ ڈوم، نٹ، گویے، مراسی داڑیاں بڑھا کر مذہبی رہنما بن جاتے ہیں۔ جھنڈیاں ان کے علماء نہیں لگاتے، چوک ان کے علماء بند نہیں کرتے، فیکٹریوں میں پروگرام، گلیوں میں ان کے علماء پہاڑیاں نہیں لگاتے، ان کی عوام یہ کام کرتی ہے۔ آپ کو ہمارے ساتھ اللہ کی توحید کے لیے مل کر دعوت دینا ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ قدم اٹھائیں دین کی طرف، آپ یہ سوچا کریں کہ میرے مال کے ساتھ، میرے قدم کے ساتھ، میری زبان کے ساتھ، میری حرکت کے ساتھ، میری زکوٰۃ کے ساتھ، میرے عشر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پھیلاؤ کتنا ہو رہا ہے۔ جس مالک نے مجھے پیدا کیا، بن مانگے مجھے وجود دیا، بن مانگے میری ضروریات کو پورا کیا۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ علماء سے یہ تنظیموں کے لوگ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تنظیموں کے اپنے مقاصد ہیں۔ ممبر اور مصلی کا مقصد کیا ہے؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ ہمارا مقصد ہے حافظ قرآن بنانا، اور صرف حافظ قرآن بنانا نہیں بلکہ اس کو دائی بنانا، مبلغ بنانا، اس کے ذریعہ اس کے گاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی عظمت کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے دنا بندے جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بندش ہو گئی ہے جی۔ کئی لوگ کیا کہتے ہیں، اے قاری صاحب میرا صاحب لاؤ۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب کسی کو دعوت دینا میرا حساب لگاؤ۔ کئی لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اس طرح شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اولاد بھی نافرمان ہے، یہ بھی تکلیف ہے، یہ بھی ٹھیک کر دیں، یہ بھی ٹھیک کر دیں، یہ بھی ٹھیک کر دیں۔ وہ ایک ہی سانس کے اندر رونے اپنے روتے ہیں۔ میں جب ساری بات سنتا ہوں تو میں ان سے پوچھتا ہوں، بندے کے پاس آئے ہو یا رب کے پاس آئے ہو؟ کہتے ہیں بندے کے پاس۔ میں نے کہا یہ کام تو رب کر سکتا ہے، زمین پر کوئی اور بندہ کر سکتا نہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے مرکزی، وہ کیا ہے؟ لوگ رزق کی وجہ سے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ بولیے، رزق کی وجہ سے۔ اب رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق سے مراد پیسہ ہے۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ پیسہ ہے۔ پیسہ نہیں، غربت ہے، گھر نہیں ہے۔ حضرات رزق سے کیا مراد ہے؟ بیوی نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ اولاد نہیں ہے، یہ بھی رزق ہے۔ رزق سے کیا مراد ہے؟ بڑا او بھائی آؤنیاں جانیاں چھڑ دیو، ایک خطبہ جمعہ جلسہ نہیں، جو کچھ ٹھیک کرنا تھا پہلے کرو، اب سکون سے جو کچھ ہو رہا ہے کرنے دو، بند کر دو موبائل کو بھی،
خطبہ جمعہ۔ رزق سے مراد مال بھی ہے، رزق سے مراد بیوی بھی ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہے، رزق سے مراد بڑا گھر بھی ہے، رزق سے مراد گاڑی بھی ہے۔ اور لوگ ان چیزوں کے حصول کے لیے کس کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ شرک کی طرف۔ اور یہ ساری چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بولو بھائی، کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ اللہ کی قسم ہے، کئی لوگ ڈبل ایم میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایم فل کیا ہے، پڑھ پڑھ کر سر گنجا ہو گیا ہے، اتنی ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان ڈگریوں کی وجہ سے 1 روپے بھی نہیں کما سکتے۔ اور ایک بندہ انگوٹھا چاپ ہے، اللہ رزق دے چھٹے دے یہ ہوندہ ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ میں یہ فکر لے کر آیا ہوں کہ رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، انبیاء کے پاس نہیں، اولیاء کے پاس نہیں۔ کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ دیتا ہے، دینے والا اللہ ہے، اور پھر تقسیم پر اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، پکا کر دیتی ہے، باپ کما کر لاتا ہے۔ رزق تنگ کرنے والا بھی اللہ اور کشادہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق کو تنگ کرنے والا بھی اللہ ہے، کشادہ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ رزق تنگ کر دے، چاہے اپنے ولیوں کو، صحابہ کرام کو بے بس کر دے۔ کون ہے بے بس کرنے والا؟ اور چاہے تو قارون کو خزانوں کا مالک بنا دے کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں صرف اٹھائے پھرتی ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے۔ اب میں 5 مثالیں دے کر قرآن مجید سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ رزق جو ہے وہ کیسے مل سکتا ہے، کیسے بڑھ سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ پیٹ کے لیے زنا کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لو، فحاشی کرنے والوں، جہاں زنا اور فحاشی ہوگا وہاں اللہ کا قہر نازل ہوگا، اس کی گرفت آئے گی، پکڑ آئے گی، بیماریاں آئیں گی، ناراضگی آئیں گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اللہ مصیبتوں سے آزاد کرے گا، اور ایسی ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، مکے کی سرزمین پتھریلی سرزمین ہے، مدینے کی سرزمین کوئی کھیت کھلیان والی سرزمین نہیں۔ وہاں پر ارض حجاز میں کھجور پیدا ہوتی ہے، کپڑا بھی باہر سے آتا ہے، گندم بھی باہر سے آتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی باہر سے، پانی بڑی بڑی دور سے لایا جاتا ہے۔ حضرات حالات ایسے ہیں، ان حالات کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہماری تربیت کی، لا تسأل الناس ولک الجنہ، ضرورت کا جائز سوال بھی اگر انسانوں سے نہیں کرے گا اللہ اس عمل کے بدلے بھی اس کو جنت عطا کرے گا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، او لوگو رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا، رب سے مانگنا ہے، کھل کے مانگنا ہے، بڑھ کے مانگنا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ اور جب رب سے دعا کی جائے اس میں گناہ اور قطیعت رحم نہ ہو، اللہ پھر دعاؤں کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ اب صحابی گھر میں بیٹھا ہے، تیرا بیٹا جوان ہے، جوانی کا نشہ ہے، شہوت اس کو کھینچتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ پہلی بشارت، اللہ ان 7 افراد میں تجھے شامل کرے گا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 بندوں کو اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ ہے جس کو عورت دعوت گناہ دیتی ہے اور وہ کیا کہتا ہے؟ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ سے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنے کا۔ ایک صحابی گھر میں بیٹھا ہے، کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا لوگوں سے نہیں مانگنا۔ اب گھر میں فاقے ہیں، گھر میں بیٹھا ہے، رب سے مانگ رہا ہے اللہ دے۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ جہاں سے چاہے، جس وقت چاہے، جتنا چاہے عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنے خوبصورت اللہ کے نبی،
اتنے حسین و جمیل ہیں، اتنے مالدار ہیں، بڑی عورتوں نے نکاح کیا، بڑے بڑے خاندانوں نے اپنی بیٹیاں حضرت ایوب کو بطور بیوی کی عطا کی۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، بیماری لگ گئی۔ بنی اسرائیلی روایات کے اندر ایک کوڑ کے جیسا مرض، جس سے ساری جو جلد ہے وہ جھڑنا شروع ہو گئی۔ خاندان چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، اپنے بیگانے چھوڑ گئے، بیویاں چھوڑ گئیں۔ ایک عورت جس کو رحمت بی بی کہا جاتا ہے، اس نے کہا پورا جہان چھوڑ جائے میں نے تجھے نہیں چھوڑنا۔ اور پھر حالت یہ تھی، اتنے مالدار، وہ لکڑیاں اکٹھی کرتی، محنت کرتی، بازار میں بیچتی، اس کے ساتھ آٹا خریدتی، کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے خامند کے لیے رزق لے کر کے آتی۔ حضرات، جب ساری دنیا چھوڑ گئی، یہ سبق تھا انبیاء علیہ السلام پر جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ رب کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایک سبق اور نصیحت ہے۔ اب ساری دنیا ساتھ چھوڑ گئی ہے، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ سے بندے کی صلح ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ کوئی ڈاکٹر نہیں بلانا پڑا، کوئی دوسرے ملک سے طبیب نہیں لانا پڑا، کوئی باہر سے دوائی نہیں آئی، کوئی مقامی طور پر لوگوں نے سر نہیں جوڑا۔ اللہ نے کہا اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ایوب، اب مجھے پکارا ہے، اور تو پیر مار۔ اللہ نے پاؤں کے نیچے سے شفا کو جاری کر دیا ہے۔ یہ مالک کی مرضی ہے، ہمارا رب وہی شان والا ہے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرات، پوری دنیا کا کفر اور نام نہاد مسلمان آج استخارے ہو رہے ہیں ٹیلی ویژنوں پہ، ہاتھوں ہاتھ استخارہ۔ آج ہر 5 کلومیٹر کے بعد جھنڈا دستار الگ نظر آتی ہے۔ آج ملک کے در و دیوار جو ہیں لوگوں کی خواہشات کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ایک ہی رات میں زیر و زبر کرنے کے دعوے کرتے ہیں، معشوقہ کو مسخر کرنے کی باتیں کرتے ہیں، راتوں رات امیر ہونے کی بات کرتے ہیں، وزیر کرنے کی بات کرتے ہیں، پیرنی کی بات ہوتی تھی، جادوگرنی کی بات ہوتی تھی، وظیفوں کی بات ہوتی تھی، تسبیح کی بات ہوتی تھی۔ تم اوروں کی بات کرتے ہو، ہمارا ایمان ہے نواز شریف کو نکالنے والا اور لانے والا، عمران کو لانے والا اور نکالنے والا حقیقی طور پر کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو چیز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ انسان جب فواحش سے دور بھاگتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ اس کا رزق زیادہ کرتا ہے۔ انسان جب مال حرام سے، سود سے دور بھاگتا ہے، پھر وہ اللہ کے قریب آتا ہے تو اللہ اس کا رزق زیادہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں، میں 5 مثالیں دینا چاہتا ہوں، آپس میں مت لڑو۔ آج اہل حدیث آپس میں لڑتے ہیں، سیاست کی وجہ سے لڑتے ہیں، عمران خان اور نواز شریف کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ جن کے پاس اللہ کا قرآن، پیغمبر کی سیرت ہو، انہیں لڑنے کی ضرورت نہیں۔ آؤ، میں تمہیں یہ نصیحت کرنے آیا ہوں کہ یہ سارے اختیارات، یہ مشارتیں، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ اختیارات اور قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ کون ہے؟ حضرت یوسف ہے، خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے۔ اللہ نے باپ کی گودی سے الگ کر کے کنویں کی تریکی میں اتارا، اور کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پہ کس نے بٹھایا ہے؟ رب قد آتیتنی من الملک۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں۔ آج مال کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، ملتان والے لاہور آ رہے ہیں، لاہور والے ملتان جا رہے ہیں، پھر یہاں سے مایوسی ہو تو سیون پر جاتے ہیں،
7 سے مایوسی ہو تو کراچی جاتے ہیں، پاکستان سے مایوسی ہو تو انڈیا جاتے ہیں، انڈیا سے مایوسی ہو تو بغداد جاتے ہیں، بغداد سے مایوسی ہو تو ایران جاتے ہیں۔ اور سن لو، در در سے در در کروانے والوں، ایک ہستی ہے جو رب العالمین ہے، جو ساری زبانوں کو سنتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، ساری مخلوقات جمع ہو جائیں، جو چاہتے ہیں رب سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سب کو ان کی مانگیں عطا کر دے۔ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی کہ سمندر کے پانیوں میں جتنا سوئی کو ڈبویا جائے تو پانی میں کمی ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں۔ آج دینی رہنمائی لینے جاتے ہیں، یہاں پہ فرمان بکتے ہیں، شاہ اور شاہ کے وفادار بکتے ہیں، یہاں پہ فتوے بکتے ہیں، میرے بھائیوں یہاں پہ وظیفے بکتے ہیں، یہاں پہ تعویذ بکتے ہیں۔ 500 والا لینا ہے، 5000 والا لینا ہے، سیاہی والا لینا ہے، زعفران والا لینا ہے، کستوری والا لینا ہے، تعویذوں کے ریٹ رکھے ہوئے۔ اور آؤ، دنیا میں ایک ہستی ہے، اہل حدیث اللہ کے نبی کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی اعلیٰ ہے، ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، 23 سالہ دور نبوت ہے، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں گلہ نہیں رکھا، کوئی پرچی نہیں کاٹی، کوئی گم وظیفہ نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، رہنمائی لینے آیا۔ دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہو کر جس شخصیت نے رہنمائی کی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور مریدوں کے نذرانوں پہ پلنے والوں، تیری پگڑی بھی مرید کے پیسوں کی، تیری گاڑی بھی مرید کے پیسوں کی، تیرا سٹیٹس بھی مرید کے پیسوں کا، تیرا ووٹ بھی مریدوں کا ہے، تیرا سب کچھ مریدوں کا ہے۔ اور ہمارے نبی وہ ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جواہر سمیٹتا ہے، سونا سمیٹتا ہے، قبروں کی کمائی سے حکومت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے میرے نبی نے جو کھا کر جواہر لٹائے ہیں۔ کائنات میں ایسی کوئی مثال تو پیش کرے۔ حضرات، لوگ آج مال کے لیے مارے پھر رہے ہیں، مال کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور صحابی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ اب دیکھو اللہ اسے کیسے دینے لگا ہے۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ پہلی مثال، بل میں سے چوہا نکل آیا، اس نے تسلا چوہے کے اوپر رکھ دیا۔ دوسرا چوہا باہر نکلتا ہے، اس نے دیکھا میرا ساتھی تسلے کے نیچے ہے، وہ سونے کا ایک سکہ لے آیا، نہیں چھوڑا، پھر ایک اور لے آیا، نہیں چھوڑا، پھر ایک اور لے آیا، نہیں چھوڑا، پھر ایک اور لے آیا، 18 سونے کے سکے لے آیا۔ کتنے؟ اس نے پھر نہیں چھوڑا، وہ خالی تھیلی لے آیا کہ بھائی میاں ان تھیلی خالی ہو گئی، ان تے چڑھ دے۔ وہ صحابی نے چھوڑ دیا۔ اور اللہ کی قسم ہے، صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازیاں کرنے والوں، دل تھام کر سنو، 10,000 مرتبہ یہ کائنات تباہ ہو کر دوبارہ بن جائے، نبی کے یاروں جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر میں بھوک ہے، بچے بلکتے ہوں گے، بیوی مطالبے کرتی ہوگی، پر وہ دینار سونے کے سکے لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ یا رسول اللہ، اگر حلال ہے تو استعمال کرتا ہوں، وگرنہ پھینک دیتا ہوں۔ آمنہ کے لال نے کہا انہا طعمہ اطعمکم اللہ، فرمایا یہ اللہ نے تجھے غیب سے رزق دیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے۔ خوراک کتنی ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں یومیہ 1 کھجور ہم کھایا کرتے تھے، ایک دن میں 1 کھجور۔ آج پاکستانی جو قوم ہے 1 گھنٹہ بھی اپنا منہ جو ہے وہ سمیٹ نہیں سکتی، بند نہیں رکھ سکتی، کھائے گا پیے گا، کھائے گا پیے گا۔ یہ جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ بسیار خوری سے پیدا ہوئی ہیں۔ بلڈ پریشر بھی زیادہ کھانے سے، شوگر بھی زیادہ کھانے سے، ہارٹ اٹیک بھی زیادہ کھانے سے، جگر فیٹی بھی زیادہ کھانے سے، یہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بیماریاں ہیں، زیادہ کھانے کی بیماریاں ہیں۔ کم کھانے سے یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور زیادہ کھانے سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں دوستو، صحابہ کرام کہتے ہیں
ہمیں پخانا کیسے آتا تھا؟ جیسے بکری جو ہے وہ مینگنیاں کرتی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک جگہ پر ہم نے خیمہ لگایا، جب خیمہ لگایا تو قلے جو ہے وہ زمین کے اندر ٹھونکے، خیمہ لگایا ہم نے ٹیلے پر، جب میخیں ہم نے گاڑی تو زلزلہ بچال آ گیا۔ کیا دیکھا کہ جس پر ہم نے خیمہ لگایا وہ کوئی ٹیلا نہیں ہے، وہ بہت بڑی ویل مچھلی ہے۔ اللہ نے غیب سے رزق کا انتظام ایسے کیا، اتنی بڑی مچھلی جو اس کا یہ آنا تھا، آنکھ کی ہڈی ہے، ایک جوان بندہ اس کے اندر سے آسانی سے گزر جاتا تھا۔ حلق کی ہڈی، فرماتے اونٹ کے اوپر جوان بندہ بٹھا کے گزارتے، وہ اس کے نیچے سے گزر جاتا۔ اتنی بڑی ویل مچھلی ہے۔ ہر دور میں، ہر قسم کے حالات میں اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی ہے۔ یہ مدد مشروط ہے تقوی کے ساتھ، تقوی سے رزق جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور انسان جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنی دنیا کی ہوس پیدا ہوگی اور اتنی بیماریاں اور اتنا ہی افلاس۔ بعض لوگ ایسے ہیں بڑا کمایا ہے، آپ کبھی انسانوں پہ غور کریں، پہلے مال کمانے کے لیے صحت گوا دیتا ہے، پھر صحت کو حاصل کرنے کے لیے مال گوا دیتا ہے۔ آپ دیکھیے مال کمایا، اللہ تعالیٰ اس کو تنبیہ کرتا ہے، صلح کر میرے ساتھ، کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹروں نے نمک بند کر دیا ہے، اب پیغام آ گیا صلح کر لے مالک کے ساتھ، ابھی صلح نہیں کی، کیا ہوا ہے؟ شوگر بھی ہو گئی ہے، صلح کر لے۔ پھر کیا ہوا؟ شوگر بڑھ گئی، ہارٹ فیل ہو گیا ہے، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، اب صلح کر لے۔ پروردگار اپنے بندوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ میری نعمتیں بے دریغ کھانے والے اپنے سر کو میری بارگاہ میں جھکا۔ وہ عبادات جو ہم کھانوں کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں تراویحاں نہیں پڑھتے، زیادہ کھاتے ہیں روزے نہیں رکھتے، حضرات سجدے نہیں کرتے۔ آج کافر کیا کہتے ہیں؟ روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آج کافر کہتے ہیں ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، ڈپریشن کا ایک علاج ہے، سجدے کیا کرو۔ لمبے سجدے کرنے سے دماغ کے اگلے حصے میں خون آتا ہے جس سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ ان عبادات کے اندر دین و دنیا کے فائدے ہیں، ہم نے ان عبادات کو چھوڑ دیا، دنیا کے بھول بھلائیوں میں، دنیا کے ذائقوں میں، دنیا کی لذتوں میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تو نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں، ہاتھ کار والے دل یار والے۔ رزق کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ساڑھے ذمہ سی عبادت کرنا، اساں اللہ دی تعلیم نو الٹ دیتا، اساں کیا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، مسیتے آؤ پامے نہ آؤ، زکاة دیو نہ دیو، روزے رکھو نہ رکھو، حج کرو نہ کرو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اور اسی سارے مال کمان لگے ہیں۔ ساڑھے شہران دے وچ میں کی پہ وینا، پہلا امیر غریب دا فرق کی ہوندہ سی، امیر دے گھر بھی ماجے، غریب دے گھر بھی ماجے، وہ بھی مکھن روٹی کھاندا ہے، وہ بھی مکھن روٹی، اتھے بھی اچار ہے، اتھے بھی اچار ہے، بہتا فرق نہیں سی۔ ادو غریب کنوں سمجھ جاندہ سی؟ جڑا لسی منگن جاندہ سی۔ لوکاں مثالہ بنا لیے بھئی لسی منگن آلے انگرہ۔ ہون ادو ایک بندہ کماندہ سی تے پورا ٹبر کھاندہ سی، تے بندے بھی گھر دے جی چوکھے ہوندے سن، 5 پتر 5 دھیاں۔ اج لوگ بال نہیں جمدے، انہوں کھواواں گے کتھوں؟ ماں بھی کماندی پئی ہے، پیو بھی کماندا ہے، دھیاں بھی پی سی او تے بیٹھیاں نے، کم پیاں کردیاں، سکولاں چ پڑھاندیاں پیاں، منڈے بھی کم پہ کردے نے تے پوری پیندی ہے؟ نہیں پیندی۔ یہ سب تو بڑا سبق ہے کہ رزق کدے کول ہے؟ اللہ دے۔ حضرات لوگ اولاد کے لیے مارے پھرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیسری مثال دے رہا ہوں۔ پہلی مثال کہ شاہی اللہ کے پاس ہے، شاہی کس کے پاس ہے؟ مال کس کے پاس ہے؟ اب تیسری مثال دے رہا ہوں کہ اولاد کس کے پاس ہے؟
یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ بڑے بڑے پیر اور علماء دنیا سے بے اولاد چلے گئے۔ قرآن کا ترجمہ کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو پڑھ لینا۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جوانی گزر گئی، جوانی کے بعد کی عمر بھی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے رب کو پکارا۔ زکریا واشتعل الراس شیبا، سر سفید ہو گیا ہے، اولاد کے لیے رب کو پکارا۔ ایک کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، دوسرا کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اولاد نعمت ہے، اولاد رزق ہے۔ یہ اولاد عطا کرنے والی ہستی کون سی ہے؟ کبھی دنیا پہ مارے مارے نہ پھرنا، یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ اور یہ ملنی کیسے ہے؟ سنیے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یا ابن آدم، یہ فرمان عام فرمان نہیں، حدیث قدسی ہے، قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے یہ بات کہی ہے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی اسد فقرک، اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، مسجد میں آ جا، تہجد میں کھڑا ہو جا، زبان کو ذکر کے ساتھ تر رکھ، قرآن کی تلاوت کیا کر، صدقہ و خیرات کیا کر، تفرغ لعبادتی اسد فقرک، میں تیری غربت کے دروازے بند کر دوں گا، وَأَمْلَوْ صَدْرَكَ غِنَا، اور میں تجھے غنی کر دوں گا۔ یہ کس کے وعدے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طرح اللہ اولاد دے کر آزماتا ہے، چھین کر آزماتا ہے، اسی طرح اللہ مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال چھین کر بھی آزماتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مالکوں کو مزدور بنتے، مزدوروں کو مالک بنتے، غریبوں کو عرب پتی بنتے، اور عرب پتیوں کو سڑکوں پہ چوکوں اور گلیوں میں مانگتے اور خجل کھاری کرتے۔ مالک نے یہ چیزیں آپ سب کو دکھائی ہیں۔ یہ پیغام ہے رب کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی حالات بدلنے پہ پورا قادر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولادوں میں سے ایمان نہ نکلے تو کبھی زنا کے قریب نہ جانا، اللہ کی قسم ہے کبھی دین اور ایمان آپ کی نسلوں میں سے نہیں نکلے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادوں سے مال نہ نکلے، کبھی مال کے تکبر کا شکار نہ ہونا، ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے کہا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انفق، تو خرچ کرتا رہے، میں تیرے اوپر خرچ کرتا رہوں گا۔ یہ بات یاد رکھ لینا، اگر چاہتے ہو کہ نسلوں میں دین اور ایمان رہے، کبھی بے حیائی نہ کرنا، اور اگر چاہتے ہو کہ نسلوں میں رزق رہے تو کبھی تکبر نہ کرنا۔ یہ لباس کس نے پہنایا ہے؟ اللہ نے پہنایا ہے۔ حضرات، ہر بندے کو اللہ نے سبق دیا ہے، کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی کرنل کاسترو ہو، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور انسان ہو، اللہ جب چاہے اس کے پیٹ کو کھول دے، اس کو اسہال کا مرض لگا دے، وہ اپنے پیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اللہ اتنا انسان کو بے بس کر دیتا ہے کہ میرے سامنے یہ تیری حیثیت ہے کہ تو اپنے پیٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بڑوں بڑوں کی شلواریں رب بھر دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے، متکبر نہ بن۔ حضرات، خلیفہ میمون تھا، اس کے پاس ایک طبیب آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ بتا اگر تیرا جو پیشاب ہے وہ نہ بنے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، گردے کام کرنا چھوڑ دیں، پیٹ میں پانی جمع ہو جائے، بدن کے اندر ٹانگوں میں پانی چلا جائے، اگر تیرا پیشاب جو ہے وہ نہ بنے تو تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جو مجھے اس کی دوائی کھلائے اور آرام آ جائے، میں آدھی ریاست اس کو دے دوں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، پیشاب بن چکا ہے،
مثانہ بھر چکا ہے، ٹیسیں پڑ رہی ہیں، پیشاب باہر نہیں نکلتا، تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا جو باہر نکالے گا آدھی ریاست میں اس کو دے دوں گا۔ اس نے کہا اتنی بڑی تیری شاہی ہے، کئی بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ہے، یہ ایک پیشاب کے اندر ہی چلی گئی ہے، اور اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ انسان شمار بھی کر سکتا نہیں۔ امریکہ کا ایک شخص ہے، آنکھ کی یہ جو پتلی ہے اس کی حرکت چلی گئی، حرکت ختم ہو گئی۔ کسی ڈاکٹر نے اسے کہا دنیا کے 10 بڑے امیر آدمیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، ہزاروں مرتبہ ہم یہ آنکھیں چھپکتے ہیں، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اوہ ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر دنیا کا کوئی ڈاکٹر یہ تیری حرکت پتلی کی، انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پر ٹیپ لگا دی، جب دیکھنا ہوتا ایسے چپکا لیتا، پھر جب آنکھوں میں پانی بھر آتا تو پھر وہ پتلی نیچے گر جاتی۔ اللہ نے آنکھ کی پتلی کی جو حرکت ہے وہ ختم کر دی۔ اس نے کہا اگر کوئی دنیا کا شخص مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا، ساری دولت اس کو دے دوں گا۔ میرے بھائیو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت شمار کرو تو ہم شمار کر سکتے نہیں۔ کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آنا، کبھی جھانسے میں نہ آنا، کبھی لالچ میں نہ آنا، کبھی طمع میں نہ آنا۔ یہ خزانے انسانوں کے پاس نہیں ہیں، جانوروں کے پاس نہیں ہیں، صالحین کے پاس نہیں ہیں، ولیوں کے پاس بھی نہیں ہیں۔ نبیوں نے بھی یہ چیزیں مانگی ہیں تو کس سے مانگی ہیں؟ اللہ سے مانگی ہیں۔ اللہ سے مانگنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ نبیوں نے یہ چیزیں اللہ سے مانگی ہیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اور پاک دامنی سے رزق بڑھاتا ہے۔ میں نے ساتھ یہ بھی بتانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عبادات سے رزق بڑھاتا ہے، عبادات سے۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کس سے بڑھاتا ہے؟ جن کو بوڑھے اچھے نہیں لگتے، ماں باپ کے جو نافرمان ہیں سن لو، بھائیوں سے لڑنے والوں سن لو، بہنوں سے ناراض ہونے والوں سن لو، معمولی باتوں پہ سالہ سال ان کو نظر انداز کرنے والوں سن لو، ان کو لالچی کہنے والوں سن لو۔ بہنوں کے گھروں میں غربت ہے، وہ مانگتی ہیں تو بھائی کہتے ہیں کہ لالچی ہیں۔ ان کے گھروں میں غربت ہے، بھائی کے گھر میں غربت ہے تو کہتے ہیں یہ بڑے لالچی ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو لالچی کہنے والوں، اپنے ماں باپ کو نظر انداز کرنے والوں، نبی علیہ السلام کا فرمان سن لو۔ آپ نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری نسل کے اندر خیر ہو، میرے رزق کے اندر برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، بوڑھے ماں باپ کی عزت کیا کرے، بہن بھاؤں ان کے ساتھ، ان کی ذاتی کے باوجود نرمی، ان کی سختی کے باوجود اچھائی، اور پھر ان کی غربت میں ان کی مدد کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھو، بیٹی اور بہن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور بھائی اور بیٹے میں بھی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر انسان کے ہاں بیٹا پیدا نہ ہو، اللہ نے اس کے بھائی کو اس کا وارث بنایا ہے۔ یہ تیرا وارث ہے، یہ تیرا بھائی ہے، تیرے وجود کا حصہ ہے، تیرا دست و بازو ہے۔ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزقوں کو کشادہ کرتا ہے، اور صلہ رحمی کرنے سے بڑی نیکیاں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ انسان کی نسل کے اندر جب آپ کی اولاد دیکھتی ہے کہ باپ بہن بھائیوں سے، دادا دادی سے اس نے سلوک کرنے والا ہے تو وہ بھی سیکھتے ہیں۔ پھر خیر جو ہے وہ نسلوں کے اندر کیوں نہ رہے کہ جب وہ اپنے باپ کو اس کے باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے دیکھے اور ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے دیکھے۔ نبی علیہ السلام نے اس عمل کو بھی رزق کے اضافے کا باعث اور باعث برکت قرار دیا ہے۔ حضرات، چوتھی اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، آج جو لوگ ہیں مصائب کے اندر پھنس جائیں، باول حق بیڑا تک، معید الدین چشتی پار لگا دے میری کشتی۔ میرے بھائیو، یہ کشتیاں پار لگانے والا اور بیڑا تکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ مصائب میں کون پھنسے ہیں؟ میں آپ کے سامنے کسی انسان عام کی مثال نہیں دینا چاہتا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ
अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मुसीबत में फंसने वाले कौन है? हजरत यूनुस हैं। ये मुसीबत में फंसने वाले कौन है? नूह हैं। अन्नी मग़लूबुन फंतसिर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ साथ हजरत यूनुस की मुश्किल कुशाई और मदद करने वाला कौन है? हमेशा कोई मुसीबत आए, मुश्किल आए, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगना है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी मदद मांगनी है किससे मांगनी है, और जब सवाल करना है किससे करना है? अल्लाह से। अल्लाह ने जो असबाब इंसानों के हाथों तले रखे हैं उनसे पहले भी किससे मांगना चाहिए और उसके बाद भी किससे मांगना चाहिए? अल्लाह से। अलैहि तवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ईमान है तो भरोसा किस पर करना है? अल्लाह पर। ये तवक्कुल का अमल जो है इससे भी अल्लाह रिज़्क़ बढ़ा देता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही। ये चौथी बात जो है, चौथी बात, लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही। रब पर भरोसा है, अल्लाह असबाब भी पैदा कर देता है, अल्लाह तदबीरें भी मुसख्खर कर देता है। और अगर अल्लाह पर भरोसा नहीं है तो सब कुछ ठीक जा रहा है, इंसान देखता रह जाता है कि नेमत करीब आकर दूर चली गई है। काम कर रहा है, नतीजा एंड पर है, बिगाड़ हो चुका है, लोग शिकवा करते हैं, सारा कुछ ठीक हुंदा जी, रिश्ता पसंद आ जाता है, सब कुछ हो जाता, मंगनी तो पहले ही हर शायद टूट जाती है। काम कर रहे हैं, फसल अच्छी हो रही है, अचानक बिगाड़ पैदा हो गया है। फैक्ट्री के अंदर चीज तैयार हो गई है, अचानक लाइट टूट गई। सुन लो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी सीरत को, आपके लाए हुए दीन को, एक आदमी चलता हुआ जा रहा है, बादलों से आवाज आती है कि फलां के बगीचे को पानी लगाओ। बड़ा ताज्जुब करता है कि बारिशों का मौसम नहीं है, शिद्दत की गर्मी है, बादलों से आवाज आ रही है। बादलों ने एक तरफ चलना शुरू कर दिया और ये बादलों के पीछे पीछे चलता है। बादल बरसते हैं, पानी जमा होता है, खाल में पानी चलना शुरू हो जाता है, ये पानी के साथ साथ चलना शुरू हो जाता है। क्या देखता है? एक बंदा बगीचे में काम कर रहा है, पानी बगीचे के अंदर दाखिल होता है, बगीचे वाले को पूछता है माजरा क्या है? उसने कहा हर चीज रब की है, मेरा कोई कमाल नहीं है। माल होता है, एक हिस्सा बीवी बच्चों को दे देता हूं और एक हिस्सा बगीचे में लगा देता हूं और एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे देता हूं। आज जुबानें बड़ी चलाने वाले हैं, बातें बड़ी अच्छी करने वाले हैं, गुफ्तार के बड़े काजी हैं, लेकिन कोई अहले हदीस पंजाब में मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरह हो और जो इस आदमी की तरह हो कि अपने माल का तीसरा हिस्सा अल्लाह की राह में लुटा दे। हजरात, हमें किरदार चाहिए, अहले हदीस चाहिए। गरीब हो तो हजरत अबू हुरैरा की तरह हो, अमीर हो तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान की तरह हो, आलिम हो तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की तरह हो, बच्चे हो तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरह हो। आज हम इस्लाम के दरवाजे पर रूढ़ी बन चुके हैं और शिकवा अपने रब से और लोगों से और जमातों और तंजीमों से करते फिरते नजर आते हैं। जो हमारे जिम्मा था हमने उसको बुला दिया और जिसके हम मुकल्लफ नहीं, पाबंद नहीं, अपनी जुबानों को सियासत में लगाते हैं। ये जुबान इमरान और ये जुबान नवाज शरीफ की हमायत के लिए अल्लाह ने नहीं दी, ये कुरान पढ़ने के लिए दी है, जिक्र करने के लिए दी है। ये खोपड़ा सियासी बसीरत के लिए नहीं, ये आखिरत की फिक्र के लिए है। अल्लाह आपको और मुझे हकीकी बामली मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए।